السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے بفضل خدا۔ سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں تمام دیکھنے والوں سے کہ وہ واٹس ایپ پہ میسیج کرتے ہیں اور میسیج کے ساتھ کافی زیادہ کال شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے میسیج ڈراپ کر دیا ہے، انشاءاللہ آپ کو 1 سے 2 دن کے اندر انشاءاللہ رپلائی بھی دے دوں گا۔ بہت سے دوستوں کو رپلائی بھی دیا ہے، جب وہ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو وہ اس چیز کی تصدیق بھی کر دیں گے کہ ہمیں اچھا مشورہ دیا گیا یا اچھی طرح سے ہمیں رپلائی کیا گیا۔ اب چلتے ہیں ہم آج کے ٹاپک پہ۔ آج کا ٹاپک ہمارا آذربائیجان کے وزٹ ویزا سے ریلیٹڈ ہے۔ بہت سے لوگ اس کو باکو کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ باکو بیسیکلی آذربائیجان کا کیپٹل ہے۔ آذربائیجان ایک مسلم ملک ہے اور جس میں تقریباً 55% to 65% تک مسلم کمیونٹی جو ہے وہاں پہ رہائش پذیر ہے۔ موسٹلی آذربائیجان میں انگلش اور رشین بولی جاتی ہے۔ آذربائیجان سیم لائک ترکیے کہ ان کا ایک جو ایسٹرن سائڈ بھی ان کو لگتی ہے وہ ایسٹرن یورپ ہے اور ویسٹ ایشیا بھی ان کو لگتا ہے، یعنی کہ آذربائیجان بیسیکلی جو جغرافیائی اعتبار سے ہے وہ آدھا یورپ میں بھی آتا ہے اور آدھا ایشیا میں بھی آتا ہے۔ یہاں کا وزٹ ویزا بیسیکلی گورنمنٹ نے، جو آذربائیجان گورنمنٹ ہے، اس نے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں، خواہ وہ پاکستانی ہو یا پوری دنیا میں سے کہیں سے بھی وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں۔ نہ صرف ویزا فیس بہت نامنل سی رکھی گئی ہے بلکہ اس میں ایکوریسی یا ریشو، جس کو ویزا ریشو ریٹ بھی کہتے ہیں، وہ بھی 10/10 چل رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے بھی بہت سارے ویزے ایشو کیے ہیں اور ویزا ایشو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایک پریکٹس میں ایک چیز آئی ہے، وہاں پہ ہمارے کچھ دوست احباب بھی الحمدللہ رہائش پذیر ہیں، تو وہاں کی جو گورنمنٹ نے جو بزنس پالیسیز ایون بنائی ہیں وزٹ ویزا پہ آنے والوں کے لیے بھی، وہ بھی نہایت ہی قابل تعریف ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان میں جابز نہیں ہیں تو یہ بات غلط ہوگی۔ پاکستان میں بے شک بہت قسم کی جابز مل جاتی ہیں، لیکن جو اکانومی کی پوزیشن اس ٹائم کرنٹلی چل رہی ہے، کوئی بندہ بھی سیونگز کی طرف نہیں جا سک رہا۔ موسٹلی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں، باہر جا کے سیٹل ہو جائیں۔ ہر بندے کو کاروبار کرنے کا حق ہے، لہٰذا اگر اس کو پاکستان کا انوائرمنٹ سوٹ نہیں کر رہا کاروبار کی حیثیت سے، تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں جا کے کاروبار کر سکے۔ کرنٹ سینیریو پہ آذربائیجان وزٹ ویزا دیتا ہے 1 منتھ کے لیے، ویلیڈیٹی 3 منتھ دے رہا ہے۔ آپ ڈیوریشن آف اسٹے وہاں پہ 1 منتھ رک سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پہ TRC اپلائی کر دینی ہے۔ کچھ منات وہ لیتے ہیں وہاں پہ، جو بیسیکلی کرنسی ہے منات آذربائیجان کے لیے، اس ویزا کو وہ TRC میں کنورٹ کر دیتے ہیں، جو کہ بیسیکلی آپ 1 سال تک وہاں پہ رہائش رکھ سکتے ہیں۔ اور نہ صرف رہائش رکھ سکتے ہیں، کچھ منات وہ لیتے ہیں ایز اے سیکورٹی ڈپازٹ، اور رہائش رکھنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ 8 ڈفرینٹ ٹائپس آف بزنس بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی کاروبار ہے وہاں پہ، لائک آپ کا آٹو ویہیکلز ہے، آپ کا موبائل ایسیسریز ہے، لیپ ٹاپ ہے، ایگریکلچر ہے، یا ہوٹل ریسٹورنٹس سے ریلیٹڈ ہے، یا کوئی بھی آپ وہاں پہ جاتے ہیں، آپ کو کوئی بھی کاروبار سوٹ کرتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کے اعتبار سے، ہول سیل کے اعتبار سے، کسی بھی پروڈکٹ کا آپ کرتے ہیں، ای کامرس ایون آپ کرتے ہیں، تو آپ کو اس TRC کی بیس کے اوپر، جو بیسیکلی آپ نے وزٹ ویزا لیا تھا اور وزٹ ویزا کے اوپر آپ نے TRC اپلائی کی، دین آپ کچھ منات ایز اے سیکورٹی ڈپازٹ وہاں پہ کرواتے ہیں، دین آپ کو 8 ٹائپس آف بزنس وہاں پہ مل جاتے ہیں اور آپ ان 8 بزنس کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ آپ ایون وہاں پہ ایک اپنی ٹیم بھی بنا سکتے ہیں، وہاں سے ہائرنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ویزا کاسٹ بھی بہت نامنل ہے۔ آپ ان شارٹ یہ سمجھیں کہ 3 days میں اس کا ای ویزا آ جاتا ہے، الیکٹرانک ویزا ان کا۔ اسٹیکر ویزا یہ پہلے ایشو کر رہے تھے بٹ آج کل انہوں نے کلوز کیا ہوا ہے۔ ای ویزا ہے، نارملی 3 days لیتے ہیں اور ارجنٹ چاہیے تو 3 hours میں بھی آ جاتا ہے۔ ڈالر ریٹس کے اکارڈنگ ویزا کی پرائس اپ اینڈ ڈاؤن چلی جاتی ہے۔ بر کیف یہ تقریباً آپ کا 11,000 PKR یعنی کہ پاکستانی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، جو کہ 3 days پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اسی طرح ارجنٹ کی فیس بھی تھوڑی سی اوپر چلی جاتی ہے۔ بہرحال ڈالر ریٹ کے ساتھ میں ریٹ ایگزیکٹ کسی بھی ویڈیو میں نہیں دیتا ہوں کہ ڈالر ریٹ یا ریال ریٹ، درہم ریٹ، یہ پاکستان کی جو ایکسچینج پالیسی ہے اس کے اکارڈنگ، یہ فورن جو ایکسچینج ہے اس کے اکارڈنگ اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت ابھی آسان ہے ویزا، اس کو اپلائی کرنے کے لیے آپ انفارمیشن ان کی آن لائن ویب سائٹ بھی انشاءاللہ میں شیئر کر دیتا ہوں، وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔
کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے آپ مجھے نیچے دیے گئے نمبرز پر بھی رابطہ کر دیتے ہیں۔ ایک اور ریکویسٹ، میسیج کر کے تھوڑا سا صبر کیا کریں، انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کو اس کا جواب دیا جائے گا۔